مصطفیٰ جان رحمت جو ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی پرمیشن لے کر پھر جب وہاں سے اجازت واپس دنیا میں جانے کی مانگی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحفے عطا کیے، اور وہ تحفہ یہ تھا، یہ سب سے بڑا تحفہ جو رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو شب معراج کی رات اللہ نے تمام احکام صادر کیے تو جبریل امین کے ہاتھوں بھیجے، لیکن نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان و شوکت کے ساتھ عرش مولا پہ بلایا اور وہاں پھر وہ تحفہ دیا 50 وقت کی نمازوں کا۔ نماز جو ہے نا، نماز بندے کی معراج ہے۔ نماز سے گناہ مومن کے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے سے بندہ ایسا پاک ہوتا ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل دھل جاتا ہے، اس کے عمل صاف پاک ہو جاتے ہیں۔ تو نماز تو اتنا پیارا تحفہ ہے، اور تحفہ تو جس کو دیا جاتا ہے اس کے فائدے کا ہوتا ہے۔ میرے اللہ کو تمہاری عبادتوں کی، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت اس لیے دی ہے کہ میرے بندے تو گنہگار ہے، تو نماز پڑھتا رہے گا، پاک سے پاک سے پاک، نور علی نور، نور علی نور ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 50 وقت کی نماز دی کہ بندہ تو 50,000 گناہ دن بھر میں کرتا ہے، 5 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز پڑھے گا تو پاک ہوتا رہے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ تو 50 وقت کی نماز، آمن رسولوں کی جو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں وہ بھی آپ کو تحفے میں ملی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے، آقا کو شب معراج کی رات ملا۔ اور یہ سب لے کے مصطفیٰ جان رحمت یہ تحفہ لے کر جب چھٹے آسمان پہ پہنچے نا، تو وہاں پہ کون تھا؟ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ کون ہے مصطفیٰ جان رحمت آ رہے، آپ تو پتے پہ ہی تھے، آپ تو معلوم پہ تھے، انتظار میں تھے کب آتے ہیں اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت آتے ہیں۔ اور جیسے ہی آئیں گے تو کیوں پتے پہ تھے، وہ بھی راز و نیاز کی بات ہے کہ جب لن ترانی کہا تھا نا تو آپ دیدار تو نہیں کر پائے تھے، ایک جھلک ہی دیکھی تھی تو پھر بھی تڑپ تو تھی، تو کہا تھا اللہ ایک دیدار کرا دے، تو کہا تھا کہ اے موسیٰ سنو، اے میرے کلیم، جب میرا محبوب شب معراج کی رات عرش مولا پہ آئے گا نا، جب وہ واپس ہوگا تو اس کی آنکھوں میں تم میرے نور کو دیکھ لینا، اس کی آنکھوں میں دیکھ لینا۔ سبحان اللہ، وہ آنکھیں کتنی پاورفل کہ اللہ کا دیدار کر کے آ رہی ہے، اور آپ تو دیکھتے سے بے ہوش ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب یہ انتظار میں تھے، میرے آقا 50 وقت کی نماز لے کے خوشی خوشی جب اللہ سے مل کر آ رہے تھے چھٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کا آپ کے سامنے اگزامپل تھا، انہوں نے کہا کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ مانیے، یہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، مجھے تجربہ ہے، 50 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکے گی، آپ جائیے اور پھر جا کر کم کرا کے لائیے۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ بات سنی تو پھر آپ پہنچے۔ اللہ چاہتا تو ایک ہی وقت میں 45 نماز معاف کر دیتا نا، ایک ہی وقت میں، لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک کی آنکھوں میں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں اللہ کا دیدار کر لیا، اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت اللہ سے پھر ملنے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پھر بلا رہا ہے بار بار۔ یہ معراج کتنے مرتبہ ہو رہی ہے؟ 9 مرتبہ، ہر مرتبہ میں 5 نماز کم، ہر مرتبہ میں 5 نماز کم، اس طرح 9 مرتبہ میرے مصطفیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پہ آتے، اور پھر چھٹے آسمان سے پھر عرش مولا پہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے۔ اے اللہ کم کر دے، میری امت نہیں پڑھ پائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، پھر آپ 5 کم کراتے۔ اللہ چاہتا تو، یہ بڑی غور و تفکر کی بات ہے، اللہ چاہتا تو، اللہ سب دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ چاہتا تو 45 منٹ 45 نمازیں یوں ہی کم کر دیتا نا، 5 ہی کر دیتا پہلی مرتبہ میں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جب کوئی ہمارا محبوب، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا کہیں باہر شہر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے نا بار بار رکنا، پھر آواز لگاتی ہے ماں پیچھے سے، پھر رکنا پھر رکنا۔ یہ تو ماں کو اتنی سی ذرہ برابر ممتا اللہ نے دی ہے، تو یہ حال ہے کہ وہ چاہتی ہے بار بار اپنی بیٹی کو دیکھ لے، بار بار بیٹے کو دیکھ لے۔ تو پھر اللہ کو اپنے محبوب کو بار بار بلانا تھا پھر سے عرش مولا پہ، تو یہاں تو پھر بھی کوئی پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ 9 مرتبہ نماز کم کرانے کے لیے جاتے رہے، اور 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں اللہ کی تجلیاں، اللہ کا نور دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح 5 نماز ہو گئی۔ افسوس کی بات ہے کہ عرش مولا کا یہ تحفہ ہے، اللہ عز و جل کا تحفہ ہے، شب معراج کا تحفہ ہے۔ 5 وقت کی نماز وہ ہم پر گرا گزر رہی ہے، 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے بندے ہیں ہم، اللہ کیسے بندے کہ 5 وقت کی نماز بندوں کو پڑھنا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ 5 وقت
وقت کا نمازی کے ساتھ ساتھ اشراق، چاش، اوابین، تہجد گزار اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے، رات رات میں شب بیداری کرنے والا اللہ ہم کو بنائے، ہماری نسلوں در نسلوں کو عبادت گزار بنائے، کیونکہ مصطفیٰ کے ہاتھوں بھیجا تحفہ ہے، اور اتنا پیارا تحفہ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابند بنائے نمازوں کا۔ پھر اس کے بعد آپ جب دنیا میں پھر بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر آپ وہی ام ہانی کے گھر آپ جلوہ افروز ہو گئے حرم پاک کے پاس۔ جیسے آپ پہنچے تو پہنچنے کے بعد پھر وہی تھا کہ کنڈی جو آپ گئے تھے تو کنڈی جو ہل رہی تھی جہاں پہنچی تھی وہی تھی، بستر بھی جس طرح کے سو کے اٹھو تو گرم ہوتا ہے ویسے ہی گرم تھا، یعنی وقت تھم گیا تھا، جیسا کہ ویسا سب کچھ تھا۔ جب جیسی ام ہانی سے کہا کہ یہ ساری رات کی باتیں بتائی تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت حرم پاک کے پاس ام ہانی کے گھر پھر تشریف فرما ہوئے تو پھر دیکھا کیا کہ ام ہانی سے جب ساری رات کا پورا تذکرہ کیا تو کہنے لگی کہ جیسے آپ باہر نکلنے کو ہوئے تو ام ہانی نے آپ کا دامن پکڑ لیا، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ آپ نہ بتائیں تو اچھا ہے، یہ لوگ جو ہے یہ نہیں مانیں گے اس بات کو۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں بتاؤں گا اور ضرور بتاؤں گا۔ یہ بات بتا کہ آپ ام ہانی کے گھر سے باہر نکلے، سورج بلند ہو چکا تھا، دھوپ نکل چکی تھی، اور کفار مکہ حرم کعبہ کے اندر گروپ کی شکل میں بیٹھ کے ان کی بیٹھک جمی ہوئی تھی، ہنسی مذاق کا عالم تھا، اور اس میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے تو اس نے ہنسی اور دل لگی کے انداز میں آپ کو فبتی کسنے کے انداز میں کہنے لگا، یا محمد آج کی کیا تازہ خبر ہے؟ اللہ اکبر، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو میرے مصطفیٰ نے شب معراج کی رات کا سارا کا سارا قصہ بیان کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ تو گروپ لیے بیٹھا تھا اور وہ تو ایسے موقع تلاش ہی کرتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا ایک رات میں جا کر بیت المقدس بھی آ گئے، اور ساتوں آسمان کی بھی سیر کر لی، جنت بھی کر لی، اور اللہ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ میرے آقا تو سچے صادق، آپ کو تو صادق کا لقب پہلے ہی ملا ہوا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد سے تو پھر وہ اپنے بتوں والے تھے، اور اللہ کی بات ماننی نہیں تھی ان کو، اللہ کے رسول کی۔ تو ہنسی اڑاتے ہوئے کہا کہ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، اور یہ سارا کے سارا اس کا جو گروپ تھا نا کفاروں کا، وہ سارا کے سارا گروپ مصطفیٰ جان رحمت کے جو خلفۂ راشد خلیفہ اول ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر تھے، ان کے گھر پر پہنچے اور آواز لگائی، اے ابو بکر سنا تم نے معاذ اللہ کہ تمہارے دوست محمد نے اب نیا شگوفہ چھوڑا ہے، نئی بات بتائی ہے۔ کہنے لگے کیا کہا ہے؟ کہ ایک رات میں بیت المقدس بھی چلے گئے، ساتوں آسمان کی بھی سیر کر لی، جنت جہنم بھی دیکھ لی، اللہ سے بھی ملا ہے۔ بتاؤ یہ بات تمہیں ہضم ہو رہی ہے؟ بات صحیح ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غار یار بھی ہے، آپ سے دل و جان سے محبت کرنے والے ہیں، خلفائے راشدین ہیں، بہت زبردست محبت آپ نے حضور پاک سے کی ہے۔ جیسی یہ بات ابو جہل کی زبان سے سنی تو کیا کہا کہ یہ تو کہہ رہا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے کہا ہے؟ تو کہا کہ یہ تیرے آقا نے کہا ہے۔ اے ابو بکر، وہ اس لیے پہنچے تھے کہ ابو بکر اگر اس بات کو جھٹلا دینا تو پھر اسلام کی کمر ٹوٹ جائیں گی، اگر ابو بکر اس چیز کو نہیں بولتے، اس چیز کو نہ مانے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بس اتنا ہی کہا، یہ تیری جانب سے بات ہے یا حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے؟
کہا انہی کی زبان سے نکلی ہے، تو کہا پھر یہ تو حق بات ہے، اس کے پہلے بھی ان کے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے، آسمان سے خبریں آتی ہیں، اور ہم تو ان کی بہت سی عجیب باتوں کو یقین کرتے ہیں۔ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، تو اللہ مانتے ہیں نا، غیب جانتے ہیں نا، غیب کو مانتے ہیں نا، تو جب یہ بات بتائی تو کیوں جھوٹ مانیں گے؟ بالکل حق کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی ہے، تصدیق کرتا ہوں میں کہ سچ ہے وہ بات۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تو چڑ گیا، اس نے کہا کہ پھر وہ حضور پاک کے گھر کے مکان کے سامنے جا کے، اور اسی دن جب مصطفیٰ جان رحمت کو یہ بات پتہ لگی کہ صدیق حضرت ابوبکر صدیق، تب تک آپ صدیق نہیں تھے، صدیق مطلب صدیق کا لقب نہیں تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب اسی شب معراج کی صبح، معراج کی 27 تاریخ کو صدیق کا لقب میرے مصطفیٰ جان رحمت نے دیا کہ ابوبکر صدیق ہے، صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، جس نے اس سچ کو کی تصدیق کی ہے، کہا کہ سچ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدیق اکبر اس دن سے بنے۔ اور پھر آپ کے پاس پھر اور دشمنان اسلام وہاں پر جمع ہو گئے اور پھپتیاں کسنے لگے، اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ جب ادھر سے آئے ہو سچی میں، کیونکہ آپ نے خواب تو نہیں کہا تھا نا، ابھی لوگ کہتے نہیں وہ روحانی طور سے ہوا ہوں گا، خواب میں ہوا ہوں گا۔ ارے بھائی خواب والے کو کوئی یہ تھوڑی بولتے کہ جب تو ادھر سے گزر رہا تھا تو کیا کیا دیکھا تھا، وہاں کون کون سے راستے تھے، یا گیا تھا تو اس میں کتنے محرابیں تھی، کتنے پلر تھے، کتنی کھڑکیاں تھی، کتنے دروازے تھے۔ وہ سارے کے سارے جمع ہو کے کہنے لگے اچھا بتاؤ تو صحیح محمد کہ بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی محراب ہے، کتنے ستون ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ اب یہ تو سمپل سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، اگر انسان جاتا ہے، الحمدللہ میں 15 مرتبہ مکہ معظمہ میں 3 مرتبہ حج اور باقی مرتبہ عمرے پہ جا کر آئی ہوں، لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے کہ حرم پاک میں کتنے ستون ہیں اور کتنے ہیں، تو میں نہیں جانتی نا، مجھ کو تو نہیں معلوم، اتنے بار جانے کے باوجود میں نہیں جانتی، مجھ کو نہیں معلوم ہے۔ تو معراج میں ایک وقت، اور وہ بھی محب اور محبوب جب ملن کرتے ہیں نا، تو محب کو اپنے محبوب کی صورت سے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ اور دیکھتا ہے کہ محب اپنے محبوب کے علاوہ، لیکن احمقانہ سوال تھا، ایسا سوال تھا کہ بتاؤ تو بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیسا یوں ہی چھوڑ دیتا؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیت المقدس کا پورا ماڈل، پورا بیت المقدس آپ کے سامنے ظاہر کر دیا، آپ دیکھتے جاتے اور بتاتے جاتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اپنے محبوب کے سامنے پکچر لا کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، پورا بیت المقدس سامنے رکھ دیا کہ دیکھو اور بتاؤ کتنے دروازے، سب بالکل تعجب میں ہو گئے کہ یہ تو پوری صحیح باتیں ہیں۔ پھر اس پہ بھی چین نہیں پڑی، تو کہنے لگے اچھا جب ادھر سے گزر رہے تھے تو راستے میں کون کون سے قافلے ملے؟ قافلے تو اونٹوں سے آ رہے تھے، کئی دن بعد پہنچتے، تو آپ نے فرما دیا ایک قافلہ ابھی کل پہنچ جائے گا، ایک پرسوں پہنچے گا، ایک 2 دن بعد پہنچے گا۔ یہ پوری تصدیق آپ نے کر دی، کیونکہ آپ جب براق سے آ رہے تھے آپ نے قافلے دیکھے تھے راستے میں، اور اتنا اندازہ تھا کہ وہ کہاں تھا، تو یہ بھی تصدیق ہو گئی۔ شام ہوتے ہوتے وہ بھی سب باتیں کھل گئی کہ جو قافلے کا آقا نے فرمایا تھا آنے والا ہے وہ آ گیا۔ تو پھر تو کفار مکہ جو تھے وہ بڑے ذلیل ہوئے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شب معراج کی داستان ہے۔ اور ہم کل 28 تاریخ ہے، 28 انگلش تاریخ ہے، اور شب معراج کل رات میں ہے۔ مکہ معظمہ میں تو شب معراج آج ہی رات ہونے والی ہے، تو ہم آج کی رات بھی بہت عبادت کریں، اور کل کی رات بھی بہت عبادت میں گزاریں، ساری رات عبادت کریں، جس قدر ہو سکے نفل نماز، قضائے عمری پڑھے، قضائے عمری کو تو روز کا انسٹالمنٹ بنا لے، کل کی رات صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اور جس قدر وہ ثواب والی، انا انزلنا والی ورقل والی جتنی نمازیں، وہ نمازوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس رات میں خوب دعائیں مانگیں، خوب اللہ کے رسول کی حمد بیان کرے، اور روزے رکھے، آج کا بھی روزہ، کل کا بھی روزہ، اور جتنے ابھی اختتام پہ ہے رجب کا، ایک روزہ 1000 روزے کے برابر ہوتا ہے۔ اور
27 کا روزہ تو 3 سال کے روزوں کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی لیے ہم کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کے اپنے رب کو منائیں، اللہ کو راضی کریں. اور شب معراج کے جو تحفے ملے ہیں، آمن رسولو جو ہے اس کو بھی بہت پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کریں. سورہ بقر کی آخری 2 آیتیں ہیں، بہت افضل ہے، اس کو خوب پڑھا کریں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ہمہ وقت پڑھتے رہا کریں. نہیں ہے مجھ میں طاقت قوت گناہوں سے بچنے کی. اور نیک عمل کرتے رہیں، موت کو یاد کرتے رہیں، اور اپنی نمازوں کو آج سے قسم کھا لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی نماز قضا نہیں کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.